بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث نمبر 5 ہم نے شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو پوائنٹس بھی دیے گئے ہیں، ان کو تیار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ حدیث نمبر 5 پہ ہم آئیں گے۔ یہ دانا اور دور اندیش لوگوں کے حوالے سے ہے اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ یہ پیپر میں ضرور آتی ہے، اس لیے اس کو دھیان سے کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قالا کہ آپ نے فرمایا، راجل ایک آدمی نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اقیس الناسی، من کون، اقیسو سمجھدار ہے، الناسی لوگوں میں سے کون سمجھدار ہے، و اعظم اور محتاط ہے، الناسی لوگوں میں سے۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ان میں سب سے زیادہ ذکرن یاد کرنے والا، للموت موت کو، و اکثرہم اور سب سے زیادہ استعدادن موت کی تیاری کرنے والا، اولئک وہی لوگ ہیں، الاغیاث سمجھدار ہیں، ذہبوا وہ لے گئے یا چلے گئے، بشرف الدنیا دنیا سے شرف کے ساتھ یعنی عزت کے ساتھ، و کرامت الآخرہ اور آخرت میں بھی انہیں کوئی اعزاز حاصل ہوگا۔ تو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور دانا قرار دیا ہے۔ جیسے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عقل مند اور محتاط کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ انہیں انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ موت کی یاد اور تیاری کے حوالے سے ہے۔ ایک اور حدیث ذکر کی کہ آپ نے فرمایا کہ اکثر ذکر رہا ضم اللذات، کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو گے۔ انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ ایک دن اس نے مر جانا ہے، سارا جو کچھ دنیا کا وہ کاروبار ہے، مال ہے، اولاد ہے، وہ ساری کی ساری یہی رہ جائے گی اور انسان دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ قبر کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اور ساتھ ہی کیا ہے کہ تنہائی میں جو ہے انسان کو موت کا احساس ہونا چاہیے اور ساتھ ہی جو ملتے جلنے والے لوگ ہیں ان سے بھی اس کا تذکرہ کرے، کیونکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان پھر بے لگام نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہ جو مرضی کر لے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، ایک حد میں رہتا ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی کیا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مومنین میں سے سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کا وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا۔ اسی طرح جو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس سے اللہ ہدایت فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اور اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی علامت کیا ہے، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کا سینہ جو ہے وہ کھل گیا ہے، اس میں نور داخل ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا بندہ دنیا کو یہاں پہ دھوکے کا گھر کہا گیا ہے، دنیا سے وہ دوری اختیار کرے گا اور آخرت کی طرف رجوع کرے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو۔ یہ چیز کیا ہے، انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے فوائد ہیں، موت کو یاد رکھنے کے فوائد۔ ایک تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، لذتوں کو توڑنے والی ہے، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ یہ چیز کیا کرتا ہے، موت کو یاد رکھنا۔ ایک تو انسان کی جو امیدیں ہیں وہ مختصر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، فلاں وقت ہم یہ کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے، لیکن ہمیں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اگلے لمحے، اگلے سیکنڈ میں بھی زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو موت کا یاد رکھنا کیا کرتا ہے، ہماری امیدوں کو مختصر کرتا ہے اور ساتھ ہی انسان کیا کرتا ہے کہ موت کی تیاری کا جو ہے وہ انسان سامان بھی کرتا ہے، دنیا کے سامان کو بھی وہ جمع کر کے ایسے ہی جو ہے وہ چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی کیا کرتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کو سے بار بار توبہ بھی کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، بلکہ ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء، وہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ ہے اور اگر تجھے یہ بات پسند نہیں آئی تو پھر میرا جنازہ ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں موت کی یاد دلا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، انہوں نے فرمایا کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو آخرت کے لیے توشہ یعنی سامان تیار کرنے کا حکم ملا اور عنقریب ان کی روانگی کا اعلان بھی ہونے والا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول ہیں۔ کہ انسان کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ اس کو ایک وقت پر مرنا ہے، مٹی میں ملنا ہے، پھر منکر نکیر اس کی قبر میں آئیں گے، انسان کو جو ہے وہ اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، پتہ نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔
تو ان تمام چیزوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے موت کی تیاری کرے اور ہمیشہ جو ہے وہ اس تیاری میں خود کو مشغول رکھے اور جو دنیاوی کام ہے ان سے بچے، کیونکہ یہ دنیاوی کام کیا ہے، یہ انسان کو غافل کر دیتے ہیں، یہ موت کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے جو ہے وہ موت کو یاد کرے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک ارشاد ربانی ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جس موت سے جو ہے وہ تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی اور پھر تم اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، اور پھر وہ تمہارے جو تمام کام ہیں ان سب کو تمہیں جتائے گی اور ان کا تمہیں بدلہ دے گی۔ مطلب اللہ کے پاس جب انسان جائے گا تو اللہ جو ہے وہ ہر انسان کو اس کے تمام کاموں کے بارے میں آگاہ کرے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو بدلہ دے گا۔